بلایا نہیں ہوتا ہے، کبھی بھی میرے بارگاہ میں رجوع ہوتا یا نہیں ہوتا ہے۔ دیکھو ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کا عالم کیا ہے، آپ ذرا دیکھو تو صحیح۔ اسماعیل علیہ السلام کی آزمائش کا آپ دیکھو، ابھی آپ قربانی کا موسم گزرا ہے، قربانی کا مہینہ گزرا ہے، جہاں پر خود ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو قربان کرنے لے جاتے ہیں۔ کتنی بڑی آزمائش ہے۔ وہی اسی طرح سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم آخری نبی ہے، ان کی آزمائش بھی بہت بڑی ہے، اسی لیے تو امام حسین کو کربلا کا میدان دیا گیا تھا۔ آپ دیکھیں تو صحیح، یہ تذکرہ ایسا تذکرہ نہیں جو نبی آخری زمان لوگوں کو محبت کا پیغام دینے آئے، جہاں پر ستی کی رواج قائم ہو چکی تھی، مگر میرے آقا علیہ السلام سب رواجوں کو بجھا کر محبت کا پیغام دیتے نظر آئے۔ لوگ عورتوں سے نفرت کرتے تھے، دلوں میں محبت ڈالی گئی، ہمدردی ڈالی گئی، قبیلوں کو ملایا گیا، چاہتوں کو بڑھایا گیا، انسان کیا ہے وہ انسانیت جگائی گئی۔ اللہ رب العزت کی عبادت کا طریقہ میرے آقا علیہ السلام نے بتایا۔ آپ ذرا دیکھو تو صحیح، وہ مصطفیٰ جان رحمت اپنی امت پر کچھ مصیبت آئے تو رات دن عبادت کرتے نظر آتے ہیں۔ بجلی کا کڑکنا میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا عالم یہ ہوتا کہ وہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہو جایا کرتے ہیں۔ ایک دفعے کا معامل یہ ہوتا ہے کہ حضرت سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، ہونے کے بعد عرض کرتے ہیں، جیسے ہی تذکرہ چھڑتا ہے جنت کا اور جہنم کا تذکرہ چھٹنا ہی تھا، میرے آقا علیہ السلام پوچھتے نظر آتے، اے جبرائیل بتاؤ کیا تم نے میری امت کو بھی جہنم میں دیکھا ہے؟ جیسے سوچنا تھا، جیسے ہی سننا تھا، سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم جان جاتے ہیں کہ میری امت بھی جہنم میں ہوگی۔ اللہ اکبر کبیرہ، روح انوار ان کا بہت افسوس میرے آقا علیہ السلام کرتے نظر آتے ہیں، چہرے کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد فوراً میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم وہاں سے نکل کر غار کی طرف چلے جاتے ہیں۔ کس کے لیے جاتے ہیں آپ ذرا سوچیں تو صحیح، امت کی فکر، امت کو بخشانے کے لیے میرے آقا علیہ السلام غار میں چل جاتے۔ صحابہ کی محبت کا عالم یہ ہوتا ہے کہ وہ بے قرار بے چین ہوتے ہیں جب تک میرے آقا کے چہرے انور کو نہ دیکھ لے۔ ایسے چہرے والے صحابہ جب دیکھتے ہیں کہ حجرے مبارک میں میرے آقا علیہ السلام جگہ میں نہیں ہے، جیسے ہی سننا ہوتا ہے مدینے کی گلیوں میں ایک کھلبلی مچ جاتی ہے، سب صحابہ جمع ہوتے ہیں، گئے تو کہاں پہ چلے گئے میرے آقا علیہ السلام؟ سب مشاورت کرتے ہیں، مشورہ کر کر کہتے ہیں چلو ہم گلی گلی ڈھونڈتے نظر آتے ہیں، گلی گلیوں میں جا کر میرے آقا علیہ السلام تسلیم کو دیکھتے نظر آتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے پیارے دیوانوں، جب ایک قافلہ جنگل کی طرف رواں دوا ہو جاتا ہے، جنگل کی طرف جاتا ہے، جنگل کی طرف جانا ہی ہوتا ہے تو وہاں پر ایک چرواہا نظر آتا ہے، وہ چرواہا بکریوں کو چراتا ہے۔ ایک صحابی رسول آگے بڑھتے پوچھتے ہیں، اے چرواہے کیا تم نے میرے حبیب کو دیکھا ہے، میرے مصطفیٰ کو دیکھا ہے، میرے نبی کو دیکھا ہے؟ ان کی زلفیں ایسی ہیں، ان کا اٹھنا ایسا ہے، ان کے چہرے کی رنگت ایسی ہے، اس طرح سے ان کا قد ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے ایسے شخص کو نہیں دیکھا، ہاں 3 دن سے میں بکری چراتے یہاں آ رہا ہوں، میں نے دیکھا کہ بکریاں چارہ نہیں کھاتے نظر آ رہی ہے، ہاں ایک آواز غار سے آ رہی ہے، اس کے رونے کی آواز کی وجہ سے آج تک میری بکریوں کو میں چرانے کے لیے لاتا ہوں، وہ چارہ کھاتے نظر نہیں آتی ہے۔ وہ جان جاتے ہیں در حقیقت میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ہی ہو گئے کہ جن کی آوازوں سے جانور بھی سمجھ جاتے ہیں یہ آخری نبی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آپ قربان جائیے کیا معاملہ ہے میرے آقا علیہ السلام کا۔ جب صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابہ کو بلاتے ہیں، بلانے کے بعد میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے وہ چاندشار صحابی غار کی طرف بڑھتے ہیں، غار کی طرف بڑھنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ میرے آقا سجدے میں ریز ہے اور یہی صدا لگا رہے ہیں، رب حمل امتی، اے الہ العالمین میری امت کو میرے حوالے کر دے، اس کو بخش دے اے الہ العالمین۔ یہی صدا تو میرے آقا علیہ السلام لگاتے نظر آ رہے ہیں۔ کیا ہوا کہ صحابہ اکرام بلاتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ سجدے سے سر تو اٹھائیے، آپ کے چاہنے والے صحابہ یہاں موجود ہیں، مگر رسول پاک علیہ السلام اٹھتے نظر نہیں آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، جا کر فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں کہ ابا جان اٹھتے